والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد المصطفى بدر الوفاء صلى الله تعالى عليه وسلم. آمنت بالله. معزز حاضرین و ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی چند ضروری حالات پر گوشہ گزار کریں گے. حاضرین اکرام، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے بڑی حالات میں غوث پاک علیہ رحمہ کی زندگیوں کے اوپر، ان کی سوانح حیات اور سیرتوں پر چند ماحولات انشاءاللہ ہم نے سنے ہیں. اللہ پاک سے دعا بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا مرحلہ کل انشاءاللہ آخری دن ہے، صدر شریف ہے، تو کل اختتام بھی ہے، آخری تقریر ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آج چند ضروری باتوں کو ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حاضرین اکرام، حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، تفصیلات بہت دن سے ہم لوگ سماعت کرتے ہوئے آ رہے تھے. اب ایک ضروری بات ہم سنیں. 11ویں کا مہینے کی جو ماہ اصل ہے، اس کے لیے ہمیں معلوم بھی کرنا یہ ضروری ہے کہ 11ویں کا مہینہ کیوں مناتے ہیں.
یہ 11 تاریخ کے دن مطلب بروز پیر ہم لوگ جو جھنڈا نکالتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، ختم غوثیہ کے نام سے لنگر غوثیہ تقسیم کیا جاتا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لنگر شریف کی معاصل کیوں ہے 11 تاریخ کو ہم لوگ اس کو مقرر کیوں کرتے ہیں؟ تو ضروری بات ہے کیونکہ اس کی جو معاصل ہے نہ غوث پاک سے وفات سے اس کا تعلق ہے، نہ غوث پاک کی پیدائش کا اس سے تعلق ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو 11ویں شریف ہم کرتے ہیں نا 11 تاریخ کو، یہ غوث پاک خود مناتے تھے، اور غوث پاک علیہ رحمہ 11 تاریخ کے دن میلاد النبی مناتے تھے۔ جب لوگوں نے عرض کیا غوث پاک کی مصروفیات بڑھ گئیں، دین کی تبلیغ کے لیے دور و دراز جانے لگے، تو بڑے فرصت کے ساتھ لوگ بڑے دور و دراز سے غوث پاک کی زیارت اور ملاقات کے متمنی ہو کر آنے لگے، تو غوث پاک کو نہیں پاتے تو ناراض ہو کر نکل جاتے، مایوس ہو جاتے، نکل جاتے۔ تو جب یہ معاملہ زیادہ درپیش ہونے لگا تو مریدوں نے، دوستوں، ساتھیوں نے غوث پاک سے عرض کی، سرکار بڑے دور و دراز سے لوگ مہینوں کا سفر گزار کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور جب آپ کو نہیں پاتے تو وہ لوگ مایوس ہو کر نکل جاتے ہیں، تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ چاند کی 10 تاریخ کو اس بات کا اعلان کرا دو کہ عبد القادر چاند کی 10 تاریخ کو بغداد میں رہیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا تو لوگ کنار اور درکنار سے پورا مہینہ غوث پاک اپنی بارگاہ میں رہیں گے یا نہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن 10 تاریخ کو جو چاند کی ہوتی ہے، اس چاند کے 10 تاریخ کو غوث پاک کی موجودگی وہاں پر ہوگی۔ تو اطراف و اکناف میں جب بات چلی تو سارے گاؤں اور شہروں سے لوگ چاند کی 10 تاریخ کو امڑ پڑنے لگے، جیسا کہ اپنی زبان میں کہتے ہیں تو ایک چاند کی 10 تاریخ کو ایک میلہ لگتا تھا، اور 10 تاریخ کے دن غوث پاک علیہ رحمہ اسی طرح سٹیج لگتا تھا، لوگوں کے بیٹھنے کی سہولتیں ہوتی تھی، فراہم کرتے تھے، تقریر چلتی تھی، بیانات چلتے تھے، صبح صادق فجر کی نماز کے بعد لنگر شریف کا اہتمام ہوتا، اور اسے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایصال کرتے، فاتحہ دلاتے، اور غوث پاک میلاد النبی کا جشن مناتے۔ تو اس سے مراد 10 کا دن اور 11ویں رات ملتی تھی۔ اب جب لوگ کھانا وغیرہ کھا کر غوث پاک سے ملاقات رخصت لے کر اپنے شہروں کو، اپنے گاؤں کو جب روانہ ہو گئے، نکل پڑے، تب جب رستوں میں جانے لگے نا تو لوگ پوچھنے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا ہم 11ویں والے پیر کی طرف سے آ رہے ہیں، 11ویں کو گئے تھے ہم آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے تو بولے آج پہلی جمعرات ہے تو پہلی جمعرات کو جا کے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح لوگ کہنے لگے، لوگوں کا یہ عادت ہو گئی کہ 11ویں کو جا کے آ رہے ہیں، چاند کی 11واں کو 11ویں بنا دیے۔ اب جب غوث پاک علیہ رحمہ جب تک بحیات زندگی تھے اس وقت تک 11ویں مناتے رہے حضور کے نام کی میلاد پر۔ اب جب غوث اعظم کا ظاہری وصال ہوا تو حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کے جو مرید ہیں انہوں نے کیا کیا، 11 تاریخ کو برقرار رکھا، چاند کی ہر 11 تاریخ کو برقرار رکھا، اور حضور کے نام کے ساتھ ساتھ غوث پاک کا نام بھی جوڑ دیا، اور اس میں اہتمام خصوصی ہوتا تھا کہ حضور کے نام سے بھی فاتحہ ہوتی اور غوث پاک کے نام سے فاتحہ ہوتی۔ اب یہ آ کر بغداد میں یہ رول چلنے لگا، لیکن جب یہ رسم، یہ رواج ہمارے بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر، بر صغیر جو ہمارا یہ علاقہ ہے، ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور سری لنکا، یہ جتنے ابھی بر صغیر ہے، اس کو کہتے ہیں بر صغیر، جب یہاں پر جب یہ رسم و رواج پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ 12ویں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 12ویں ہم مناتے ہیں 12 فات کو، تو پاک کی ولادت ہوئی،
اور جو وفات ہے بعضوں کے نزدیک آ کر ربیع الاول میں 9 تاریخ ربیع الثانی کے اندر 9 تاریخ کو حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی آ کر وفات ہوئی. لیکن جو 11ویں کا مسئلہ ہے یہ غوث پاک خود اپنی زندگی میں مناتے تھے. معزز سامعین کرام، حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی جو ذات کریمی ہے یہ آ کر بڑی جاہ و جلالت کی ہے. وہ جتنے رحم دل بھی ہیں اتنے آ کر غوث پاک کی جلالت بھی ہے. کوئی بھی بندہ ان کے سامنے غلطی کر دیتا تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً اس کو سزا ملتی. ایک مرتبہ کیا ہوا، غوث پاک علیہ رحمہ کے بارگاہ میں چند مشائخ، پیر زادے، پیر و مرشد، جو پیر ٹائپ کے لوگ تھے، مشائخ مہمان بنے تھے غوث پاک کی بارگاہ میں. دسترخوان لگا تھا، غوث پاک بھی بیٹھے اور وہ تمام مرشدین جو اپنے مشائخ تھے وہ سب بیٹھے. کھانا تناول فرمانے لگے تو غوث پاک کی نظر ان کے خادم پر پڑی جو خدمت گزار تھا. تو غوث پاک نے فرمایا آ بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا. تو وہ مرید کہنے لگا حضور میں آج روزے سے ہوں، حالانکہ وہ نفل روزہ تھا. تو بولے اچھا روزے سے ہے؟ بولے ہاں. چل اللہ تجھے روزے کا ثواب دے گا، تو آ کر کھانا کھا. اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جسے چاہے جو بھی عطا کرے. پھر وہ بولا نہیں حضور میں روزے سے ہوں. فرمایا چل اللہ تعالیٰ تجھے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب دے گا، آ کر کھا. آپ نے کبھی سنا ہے کھانا کھانے سے روزے کا ثواب مل رہا اور 1 مہینے کا؟ پھر اس نے کہا کہ حضور نہیں میں روزے سے ہوں. تو غوث پاک نے کہا اچھا تجھے اور چاہیے؟ تو غوث پاک نے اور نوازا، کہا چل اللہ تعالیٰ پورے سال کے نفل روزوں کا ثواب تجھے عطا کرے گا، آ میرے ساتھ بیٹھ کر کھا. اب وہ انسان کو پتہ نہیں کیا ضد تھی، اللہ کی کیا منشا تھی. وہ بولا کہ نہیں حضور میں روزے سے ہوں. اتنا کہنا تھا، غوث پاک کھانا تلامل کر رہے تھے، کھانے کو نیچے رکھا اور اس کی طرف ایک نظر ایسی ڈالی کہ وہ کانپنے لگا اور اس کا جسم پھولنے لگا. اتنا پھولا کہ اس کے کان سے، آنکھوں سے، ناک سے، منہ سے لہو اور پیپ روانہ ہوا. لہو پیپ نکلنے لگا اور مارے شدت تکلیف کے وہ انسان زمین پر گر گیا. زمین پر گر کر جس طرح پانی کو مچھی سے نکالو جس طرح پھڑپڑاتی ہے نا، اس طرح وہ انسان پھڑپڑانے لگا. اور ایسی جلالت غوث پاک کی، کسی کی جرت نہیں کہ غوث پاک کو کہیں کہ حضور معاف کر دے. کوئی کسی کی جرت نہیں کہ بولے کہ حضور معاف کر دے. غوث پاک کا چہرہ ایک دم سرخ لال ہو چکا تھا اور اس کو اسی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ وہ تڑپ رہا تھا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. تھوڑا دیر گزری نا، مریدین فرماتے ہیں ان قریب تھا کہ وہ مر جاتا، ان قریب تھا کہ وہ مر جاتا. تو غوث پاک کی نظر ان مشائخ جو ان کے مہمان بنے تھے ان کے چہروں پر پڑی تو وہ غوث پاک کے جاہ و جلال سے ان کو کھانا تو چھوڑو، وہ خود خوف میں کانپ رہے تھے، خوف میں کانپ رہے تھے. تو غوث پاک کو ان کے کانپنے کو دیکھ کر رحم آ گیا اور غوث پاک کا جلال ٹھنڈا ہو گیا. اور جب صبر میں آ گئے غوث پاک تو کیا دیکھتے ہیں، کہا مرید سے اٹھ جا اب. تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولے اب کھا. اب مرے گا نہیں تو کیا کرے گا، بیٹھ کر کھانے شروع کر لیا. وہی فرماتے نا غوث پاک کی بارگاہ ہے، یہاں پر ان کے دیے ہوئے تبرک کو انکار نہ کرو ورنہ وہ مار مار کے کھلاتے ہیں. ایک واقعہ یاد آیا، آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کا موڈ بھی تازہ بن جائے. ایک انسان مجلس میں بیٹھا تھا، اس طرح کوئی میرے ٹائپ کا مولوی تھا، بیان دینے لگا کہ اللہ تعالی کے مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر سے اللہ رب ذوالجلال اس کے تقدیر میں کھانا لکھ دے، وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لے اس کو کھانا ملے گا. اب وہ ذرا سر پیرا تھا، مجلس سے اٹھا، بولا کہ بھائی اللہ تقدیر میں کھانا دیا، میں کھاتوں بولے تو کھا سکتا ہوں،
اگر سے میں نہیں کھا تم بولے تو بھی اللہ کیسا کھلاتا؟ انہوں بولے چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میں نہیں کھاتا ہوں تو بھی اللہ کیسے کھلاتا، اگر سے میرے نصیب میں کھانا ہے تو میں نہیں کھاتا ہوں۔ اب وہ گھر کو جانا چاہا تو دل میں خیال آیا، گھر کو گئے تو بیوی کیا کرتی، کیا کیا کہ بہانے گھر کو کھڑا ڈال دی تو نہ تو گھر کو جانا ہے، کیا کرنا، جنگل کی طرف گیا، جنگل کی طرف جا کو جھاڑ کے نیچے بیٹھا تو خیال آیا جھاڑ کے نیچے بیٹھے تو کون کے آتی، کیا کہ کھلاتی نہیں، کیا کرنا، جھاڑ کے اوپر چڑھے تو کون آتا نہیں، بولے سے جھاڑ کے اوپر چڑھا۔ اتنے میں 3 جنے ڈاکواں مال چوری کا لے کو لوٹ لے کو آئے، ایسو جھاڑ کنے بیٹھ کو کھانا پکائے، کیا پکائے، کھانا۔ ان کھانا پورا پک جانے کے بعد ہوں اٹھا کو دیکھا ڈاکو اوپر، دیکھے تو ان اوپر بیٹھ کو گھٹتا ہے، دیکھتے ہیں بولے تو کہیں کیا کرتا ہے اوپر، کہتا کیا نہیں حضرت میں بیٹھ کے ہوں گا تو پہلے نیچے کو اتر رہے، بولے کیا کرتا ہے اوپر بیٹھ، کیا بھی نہیں حضرت دیکھتا ہوں، نہیں لے مجھے معلوم ہے تو کیا کرتا ہے، رے ادھر آؤ رے بول کو 2 ڈاکواں جو بیٹھے تھے ان کو بھی بلا گئے، بولے کیا کہتا، انہوں اوپر جھاڑ کو چڑھا ہے، چڑھ کو کھانے میں کیا کی ڈالا، کیا کرے، کھانے میں کیا کی ڈالا، وہ کھا لے کو ہمیں مر گئے تو ہمارا مال لے لے کو جانا بول کو، بہت امیج کہتا نہیں رے بھائی میں ڈالا نہیں، کیا نہیں میرے ہاتھا میں کہتا ڈال ڈالے ہاتھا پھینک ڈالے ہاتھا، نہیں رے بھائی میں کھانا نہیں بول کو جنگلہ میں آئی رے بھائی میں کہیں کو ڈال دوں، بولے نہیں تو ڈالا۔ تو ایک ڈاکو کیا بولتا، ایسا نکول ہے تو کیا ڈالا نہیں بولتا نہیں، کیا تیری بات مانتی ہمیں، پہلے تو کھانا کھا بولتا، کیا بولتا تو پہلے کھانا کھاؤ، وہ اس نے بمڑی میں کھانا نہیں کہتا نہیں، یہاں جنگل کو آیا تو یہاں بھی کھاؤ بولتی گئی، کہا تمہیں کہتا جب کو تو ڈالا بولتا ہوں، بولتے بھائی جنہوں پریشان ہو جا کو بولتا ہوں نہیں رے بھائی میں ڈالا نہیں رے بھائی، تمہیں سمجھو رے بھائی، تمہارے پاؤں پڑ دو رے بھائی، میں کھانا نہیں رے بھائی، میں کھانا نہیں رے بھائی، کہتا تو کیا ڈالا نہیں تو کھاتا نہیں کہتا کیا کی ڈالا ہے، بولتے میں اب سنتا نہیں ہوں، بولتے میں ایک ڈاکو کیا بولا رے انہوں ایسا سنتا نہیں، کیا کرو 2 جنے رٹا پکڑو، ایک جنا نیوالا بناؤ، اب 2 جنے 2 رٹے پکڑ لیے، پکڑتے میں تیسرا کیا کرا، لا سے پیچھے مارا، منہ کھول رہے کہ تو کھولتا نہیں، میں کھوتا نہیں، میں کھاتا نہیں، میں کھاتا نہیں، آج کھانا نہیں بول کو ڈیسائیڈ ہوئی میں، اللہ کیسا کھلاتا کہ میں بھی دیکھنا بول کو، نہیں تو کھانا سر، اب کھولتا نہیں منہ، تو دوسرا کیا کرا ہے ایسا سنتا نہیں بول کو پیچھے سے لا سے دھر کو مارا، ابا بول کو پکارا، منہ میں لگ ڈالا نیوالا، کیا کرا منہ میں نیوالا رکھ ڈالا، گڑک کا تو نگلا سچ کیا بولا معلوم، اللہ میں نکو کا تو بھی تو کھلاتا کا تو معلوم، مار مار کو کھلاتا کا تو معلوم نہیں، اللہ میں اب سے کا ایسا بیوقوف کام کرتا نہیں بول کو گھر کو جاتا۔ تو معزز سامعین کرام، بلا مثال و تمثیل آپ کے لیے ایک حکایت بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقدر میں لکھ دیتا ہے، جو مقدر میں لکھ دیتا ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اگر سے آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ کی مرضی میں ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اگر سے آپ کے لیے جو فیصلہ فرما دیتا ہے فیصلہ ازلی، اگر سے اس کے خلاف پیغمبر بھی اگر سے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے میرا اس پر فیصلہ ازلی ہو چکا ہے، برائے کرم آپ دعا نہ کریں، پیغمبروں کی دعاؤں کو اللہ رکا دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، غوث پاک علیہ رحمہ کی جو جاہ و جلالت تھی، اس میں جتنے بھی واقعات ہم نے اتنے دنوں میں سنے ہیں کہ مردے زندہ کر رہے ہیں، بچوں کو پیدا کر رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، جتنے بھی واقعات ہم لوگوں نے سنا نا، سارے واقعات میں اللہ کی گستاخی کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، یہ ایک بات یاد ہے، تقدیر میں بھی اقسام ہے، ایک تقدیر ازلی ہے جو بدلی گئی نہیں، اور ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس تقدیر میں لکھ دیتا ہے کہ یہ تقدیر ایسے ہی ہوگی، اگر سے فلاں بندہ اس کے لیے دعا کر دے تو اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ آیت سمجھ شریف میں جس طرح میں نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے قرآن کا بھی بتایا کہ جس کو اولاد نہیں،
اللہ کا نبی موسیٰ کہنے کے باوجود بھی اس کو اولاد ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے جب موسیٰ نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح جواب دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا، قرآن بھی اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی زبانوں سے اولاد عطا کرتا ہے۔ اگر سے ولی چاہیں تو اللہ تعالیٰ ولیوں کی دعاؤں سے ہمارے بیڑے بھی پار کر فرماتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں اسی لیے فرمایا گیا، کسی صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے سلام کرو، سلام کو عام کرو، یہ بہترین عمل ہے۔ دوسرا، طعام، کھانا کھلایا کرو۔ اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ رواج ہے، ہم لوگ ہر کام پر کھانا کھلاتے ہیں، یہ بہترین عمل ہے اسلام کا۔ اور دوسرا عمل کیا فرمایا میرے آقا نے؟ سلام کو عام کرو۔ سلام میں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تجھ پر سلامتی اور رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، یہ دعا ہے۔ اگر سے کیا معلوم ہمارے حق کی دعا اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو اور وہ ہمارے لیے دعا کرے اور ہم پریشان حال ہوں اور مصیبت زدہ ہوں اور وہ کہے السلام علیکم، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلے ہوئی سلامتی کی دعا سے باعث ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سلام کو عام کرو۔ حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا مقام اور فضیلت کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ غوث پاک علیہ رحمہ ایک مرتبہ ٹہلتے ہوئے بغداد کے باہر آ کر بیٹھے، بغداد کے باہر، تو اتنے میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر۔ جب سلام کیا تو غوث پاک فرمائے وعلیکم السلام یا خضر، آؤ بیٹھو۔ تو وہ پریشان ہوئے، بولے کہ مجھے اچھے اچھے نہیں پہچان سکتے، آپ کیسے پہچان لیے؟ فرمایا ہم اچھے اچھوں سے اچھے ہیں، ہم اچھے اچھوں سے اچھے ہیں۔ تو غوث پاک جب بولے نا کہ آؤ خضر بیٹھو، تو خضر علیہ السلام بیٹھے، بیٹھ کر بولے اے عبد القادر، مجھے کوئی بھی نہیں پہچانتا، آپ کیسے پہچانے؟ بولے یہ تمہارے سمجھنے کے باہر ہے، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہ ڈائلاگ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بولے تھے، تم مجھے سمجھ نہیں سکتے۔ خضر علیہ السلام پر اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں وہ نبی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں وہ ولی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر دور میں ایک خضر ہوتا ہے۔ لیکن جو مشائخین اہل صوفیہ ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے یہ خضر کو پیدا کیا تھا، وہ اللہ کے ولی ہے جو قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ اللہ نے انہیں زندگی بخشی جنہوں نے آب حیات نوش فرمایا۔ آیا سمجھ شریف میں؟ خضر علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ ولیوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ جب ولیوں کو آزماتے ہیں، ولی امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، تو ان کو مبارکباد دے کر ولایت کی خوشخبری سنا کر آتے ہیں۔ یہ خضر ہے، اور یہ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس جا کر تم علم سیکھو موسیٰ، جو ایک حساب سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے استاد محترم ہیں، وہ خضر علیہ السلام جس کے ساتھ رہ کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اس طرح کیسے کر سکتے ہو، کیونکہ حضرت خضر تصوف کے امام تھے، تصوف کے اور استاد تھے، اہل طریق کے استاد تھے، حضرت موسیٰ شریعت پر چلنے والے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام شریعت پر، بالکل شریعت پر، 3 سوال سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ نہیں رکے، صرف 3 سوال۔ شاید آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، پھر آپ کو ایک مرتبہ آپ کو بتائے تبرکن میں آپ کو بتا دوں۔ پہلا کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نکلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دونوں تینوں مل کر، 3 ساتھی تھے۔ تو جب پہنچے نا تو دریا تھی، دریا پار کرنا تھا، تو کشتی تھی بڑی اچھی خوبصورت،
وہ کشتی والا کیا کرا, ان کو بٹھا لیا بزرگاں سمجھ کر, اور ان سے پیسے بھی نہیں لیا. تو خضر علیہ السلام کیا کرنے لگے, وہ کشتی کو سوراخ ڈالنے لگے, چکلا توڑنے لگے. موسیٰ نے کہا اے خضر تھوڑا تو اللہ پر رحم کرو, اس بندے پر تھوڑی تو حیا رکھیں. یہ بزرگ سمجھ کر ہمیں کشتی پر بٹھایا ہے اور پیسے بھی نہیں لیا, فری میں ہمیں لے جا کر کنارے پہ چھوڑ رہا, اور اسی کی کشتی کو تم آ کر نقصان پہنچا رہے ہو. خضر بولے میں بولا نا آپ نہیں رہ سکتے میرے ساتھ, تو پھر کیوں رہ رہے ہو, جل جاؤ, میں ایسا ہی کرنے والا. تو بولے نہیں نہیں بھائی میں رہوں گا. کشتی توڑ دیے, نکل گئے. ایک شہر میں گئے, ایک شہر میں گئے جہاں پر ان کو بھوک لگی, پیاس لگی, پانی پوچھنے لگے تو سارے لوگ دروازے بند کرنے لگے. تو شہر سے پوچھتے پوچھتے شہر کے باہر آ گئے تو ایک بڑی دیوار تھی جو جھکی ہوئی تھی گھر شہر والوں کی طرف. خضر علیہ السلام کیچڑ اور پانی ملا کر اس دیوار کو مضبوط کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ, یہ مردود جو ہمیں پانی بھی نہیں دیے, کھانا بھی نہیں دیے, یہ دیوار ان کے اوپر پڑ جاتی تو فاتحہ ہو جاتا تھا, تم کہیں کو سیدھا کر رہے. بولے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہر بات پہ یہ بات. تو موسیٰ بھی خاموش ہو گئے. پھر جانے لگے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے بولے کہ اے موسیٰ جاؤ اس بچے کا سر اڑا دو. اب موسیٰ کو تو برداشت کے باہر ہوئی حالت, ایسا غصہ آیا, بولے بچے کو سر اڑاؤں, یہ کیا معاملہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ بات بولے نا, خضر علیہ السلام گئے, وہ بچے کا سر اڑا دیا. اب موسیٰ کو غصے کی انتہا, جلال آیا, بولے کہ بھائی یہ اس طرح کی حالات صحیح نہیں ہے, اب میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, لیکن جانے سے پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب دے, یہ 3 معاملے کیوں کی تو نے. تو خضر علیہ السلام نے کہا جو کشتی کا جو معاملہ تھا وہ اس لیے کیونکہ یہ جو بندہ تھا بڑا غریب تھا, بڑی محنت و مشقتوں سے اس نے کشتی خریدی ہے, جہاز, اسی سے وہ اس کے کرائے سے اس کا گھر چلتا تھا. دور میں ایک بادشاہ ہے جس نے اپنے سپاہیوں کو نمودار کیا, جس کی کشتی بے عیب ہو اس کو قبضے میں لے لو. اس کی کشتی بڑی خوبصورت تھی, یہ ایسا ہی چلے جاتا تو اس کی کشتی وہ بادشاہ کے سپاہی لے لیتے اور یہ بیچارہ بھوکا پیاسا مر جاتا. اسی لیے اس کی کشتی کو میں نے توڑ پھوڑ کر عائددار بنا دیا. اور دوسرا مرحلہ, وہ دیوار اس لیے میں نے سیدھی کی, یہ سارے بخیل لوگ ہیں, دیکھا نہیں کہ پانی بھی نہیں دیتے, تو ان کے یتیم بچے جو اس شہر کے یتیم بچے ہیں, ان کے دادا اجداد نے ان کے بچوں کے لیے اس دیوار کے اندر خزانہ چھپایا تھا. اگر سے وہ دیوار گر جاتی تو یہ بخیل لوگ یہ خزانہ لے کر بچوں کو اس مال سے محروم کر دیتے, اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا. اور تیسرا مرحلہ, اس بچے کو اس لیے میں نے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر بڑا ظالم اور ہزاروں لوگوں کے اوپر قتل غارت گری نافذ کرنے والا تھا, اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس کا سر قلم کیا. تو معزز سامعین کرام, یاد رکھیں شریعت کا مرحلہ لازم ہے, لیکن اہل صوفیہ کی جو نظر ہوتی ہے وہ آ کر شریعت کے اوپر سے نکل جاتی ہے. مثلا ہر صوفیہ شریعت کے پابند ہیں, شریعت کے پابند ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آ کر شریعت پر عمل پیروا ہوتے ہیں, بظاہر شریعت کے مکمل پیروکار نظر آتے ہیں, لیکن شریعت سے بھی اوپر جو چیز چلتی ہے, میں نے لاسٹ نشستوں میں آپ کو بتایا تھا, شریعت پر چلیں جو چیز نافذ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فتویٰ, ایک ہوتا ہے تقویٰ. اہل صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ تقوی پر چلتے ہیں, فتوے پہ نہیں. فتویٰ عوام کے لیے ہوتا ہے, تقویٰ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مراحل رکھے ہوئے ہیں, یہ جس طرح رات ہوتا ہے ایک طرح دن کا اجالے میں سارے لوگ جاگتے ہیں, کام و کاج کرتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں اور اپنے اپنے مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں, اس طرح اور رات کے اندھیرے میں سارے لوگ چھپ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, گھروں میں آرام کرتے ہیں اور کوئی سناٹا چھا جاتا ہے. یہ شہر صبح میں دیکھو تو اتنی آوازیں رہتی ہیں کہ ہماری آواز
پیچھے والے تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن یہی روڈ، یہی سڑک جب رات ہو جاتی ہے تو ہم جب آواز دیتے ہیں تو یہاں سے کوسوں میل تک آواز پہنچتی ہے، اتنا سناٹا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت دن ہے، طریقت رات ہے، کیونکہ رات کا کام ہے چھپانا اور دن کا کام ہے ظاہر کرنا۔ شریعت آ کر دکھاوا کرتی ہے، طریقت آ کر چھپا کر عمل کرتی ہے۔ اور جتنے اولیاء، اصفیاء، صالحین ہوتے ہیں وہ رات میں جاگ کر عمل کرتے ہیں، دن میں نہیں۔ وہ دن میں لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، راتوں میں نمودار ہوتے ہیں، راتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ طریقت اور شریعت جو چیزیں، مراحل ہے، غوث پاک علیہ الرحمہ نے بڑے خوب انداز میں سمجھایا ہے، بڑے خوب انداز میں۔ حضور سیدی غوث پاک علیہ الرحمہ کے پاس ایک مرید آیا، ایک سوال لے کر۔ فرمایا سرکار غوث پاک علیہ الرحمہ، یہ شریعت کیا ہے، یہ طریقت کیا ہے؟ تو غوث پاک کی بات جب یہ پوچھا نا شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، تو بڑی خوب انداز میں انہوں نے بتایا شریعت جو دکھتا ہے وہ ہے، جو ظاہر ہے، جو نظر آتا ہے وہ ہے شریعت۔ اور فرمایا جو طریقت ہے، جو عام نظروں سے چھپ کر رہتا ہے وہ ہے طریقت۔ اب اس کی مثال کیسے دی؟ بڑی خوب انداز میں دی۔ 2 پیالے منگائے، 2 پیالے منگائے، منگا کر ایک پیالہ بڑا تھا، ایک پیالہ چھوٹا۔ ایک پیالے میں دودھ ڈالا، تھوڑے ہی دودھ سے وہ پیالہ بھر گیا، اور دوسرے پیالے میں دودھ ڈالتے رہے لیکن وہ پیالہ نہیں بھرا۔ غوث پاک نے فرمایا یہ جو بھرا ہوا پیالہ دکھ رہا ہے نا، یہ شریعت ہے، یہ جو بڑا پیالہ دکھ رہا ہے نا، یہ طریقت ہے۔ شریعت کو حدود ہے، طریقت کو نہیں۔ اور یاد رکھ لیں، ہر نبی شریعت کے اوپر آیا ہے، ہر نبی شریعت پر آیا ہے، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، حضور کی امت میں جتنے اولیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے طریقت میں آئے ہیں، اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور طریقت کا سنگم بنا کر بھیجا ہے۔ ہر نبی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، سب کو شریعت، سب کے لیے شریعت۔ لیکن ہمارا نبی کیا ہے؟ جب ہمارے نبی کا معاملہ دیکھیں تو میرا نبی کھڑے ہو کر شریعت کا بیان دیتا ہے، کسی کو حکم لگاتا ہے، کسی کے لیے کروڑوں کا حکم دیتا ہے، کسی کو دروں کا حکم دیتا ہے، کسی کو آ کر سر اڑانے کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن وہی نبی رات میں اندھیرے میں بیٹھ کر ابو بکر صدیق سے طریقت کی باتیں کر رہا ہے، عمر ابن خطاب سے نیابت کی محفلیں سجا رہا ہے، مولا کائنات سے نیابت کی محفلیں سجا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شریعت اپنی جگہ، شریعت جسم کو ستھرا بنا کر لائق بناتی ہے، طریقت خدا سے ملاتی ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کے راستے میں جاتے ہیں، تو اسے بتانا مراد غوث پاک فرماتے ہیں یاد رکھیں شریعت یہ کشتی ہے، طریقت سمندر ہے۔ طریقت کے سمندر میں تیرنے کے لیے شریعت کی کشتی لازم ہوتی ہے۔ کوئی کہے کوئی بے وقوفی ہوگا کہ وہ بنا شریعت کی کشتی کے سمندر میں کودے، غوطہ جن ہو اور طریقت کے موتی لانے کے لیے گیا تو وہ مر گیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ حضور سیدی غوث پاک علیہ الرحمہ کے جو تعلیمات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ غوث پاک نے شرع کا بھی ہم کو حکم دیا ہے، اس کا علم عطا فرمایا اور طریقت کا بھی درس دیا۔ جو اہل سلسلہ ہیں ان کے لیے طریقت کے درس ملے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، غوث پاک علیہ الرحمہ مسجد میں بیٹھے تھے، ان کا ایک عالم ہے۔ غوث پاک کی ایک سب سے بڑی کرامت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان کی کیفیت کب کیسے تبدیل ہوتی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ مسجد میں بیٹھے تھے، مریدوں سے کہا لوگوں کل فجر کی نماز جو پڑھیں گے وہ جنتی ہیں۔ کیا بولے؟ کل فجر کی نماز جو پڑھیں گے وہ جنتی ہیں۔
اب فجر کی نماز پڑھنے والا جنتی. سارے لوگ خوش ہو گئے. سب ڈیسائڈ کرے ہمارے بیگم صاحباں کو بولیں گے, ہمارے بچوں کو لائیں گے, ان کو لائیں گے, دوستوں کو بتائیں. پھر غوث پاک فرمایا جو کسی کو بتائے گا وہ جہنمی ہے. اب یہاں نماز کا کوئی حکم نہیں لگ رہا ہے. یہ نہیں دیکھی جا رہی کہ اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں, یہ نہیں دیکھے جا رہے ہیں کہ اس کے روزے کتنے ہیں, اس کے زکوٰۃ کتنے ہیں, اس کے فطرے کتنے ہیں, وہ شریعت پر چل رہا ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی, لیکن یہ غوث پاک کا دربار ہے. غوث پاک کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے, وہ جب چاہے شریعت کا پردہ اٹھاتے ہیں, جب چاہے شریعت کا پردہ گراتے ہیں. یہ غوث پاک کی بارگاہ ہے. فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ جنتی ہے, اور جو کسی کو بتائے گا وہ جہنمی ہے. اب غوث پاک بولے چلے گئے. سارے لوگ مارے ڈر کے اپنے بیویوں سے بھی نہیں بتایا. سارے لوگ تاب میں تھے کہ کب فجر ہوگی, غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ہم جنتی بنیں گے. میں طریقت اور شریعت سمجھا رہا ہوں. غوث پاک کی تعلیمات دیکھیں کیسی ہوتی ہیں. تو جب غوث پاک فجر کی نماز میں آئے تو دیکھتے کیا ہے, خانخواہ بھر گئی. خانخواہ کا باہر کا صحن بھر گیا. پورا بغداد آ کر بیٹھا ہے. غوث پاک کو آیا جلال. کس کی مجال تھی جس نے اتنا بتایا کس نے؟ اب نماز فجر کا وقت تھا تو غوث پاک آگے بڑھے, نماز پڑھائی. فجر کی نماز ہوتے ہی سرکار غوث پاک ممبر پر بیٹھے اور کہا کون ہے وہ جس نے ساروں کو اطلاع دی؟ کون ہے وہ جو ساروں کو اطلاع دی؟ کسی کی مجال غوث پاک کے سامنے اٹھنے کی. پتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے. یہ غوث پاک ہے, نظروں سے مردے گرا دیتے ہیں. یہاں ریکمنڈیشنز نہیں چلتے. غوث پاک کی بارگاہ میں جتنی محبت کرنا ہے کر لو, لیکن ڈر کر بھی رہنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے غوث پاک کی زندگی کرامت کیا تھی؟ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لے دیتا تو وہی مر جاتا. غوث پاک پردہ ہونے کے بعد بھی غوث پاک کے بارگاہ کے اوپر سے کوئی کبوتر یا کوئی کوا اڑ جاتا تو 2 ٹکڑے ہو کر گر جاتا. اتنی جاہو جلال غوث پاک. یہ غوث پاک کی بارگاہ ہے, یہاں بے ادبی کا کوئی اندیشہ نہیں, سوال ہی نہیں. بے ادبی کرنا تو یہ کی سزا, زندگی سے ہاتھ دھویا, نکل گیا زندگی چھوڑ کر. آپ نے دیکھا نا تیسری نشست کے اندر واقعہ وہ بادشاہ کا, صرف کپڑوں کے اوپر معاملہ پیش آیا, مرید کو سخت کرنے لگا بادشاہ. تو غوث پاک نے کہا مرید سے جا, تیرے گھر میں جا, پانی کا لوٹا نیچے مار. پوری سلطنت بادشاہ کی غائب ہو گئی. جب تک اس کی ماں آ کر معافی نہیں مانگتی تب تک وہ بادشاہ کی سلطنت چھپی رہی عالم سے. حضور سیدی غوث پاک علیہ رحمہ جب بولے کہ کون ہے, 3 بار جب اعلان کرے تو کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو کپڑا اوڑا ہوا تھا, چادر سر ڈھاکا ہوا تھا, صفوں کو چیرتا ہوا, جھکتا ہوا, کانپتا ہوا, گھبراتا ہوا. غوث پاک کی بارگاہ میں آیا, قدموں کے پاس بیٹھا, قدم بوسی لی, بولے حضور وہ گنہگار میں ہوں. جب فرمایا گنہگار میں ہوں تو بولا کیا تو نہیں جانتا کہ میں نے کہا کہ فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہے؟ بولے ہاں حضور جانتا ہوں, اس لیے تو ساروں کو بتایا تھا. پھر دوسرا اعلان نہیں سنا کہ جو بتائے گا وہ جہنمی ہے؟ بولے ہاں حضور سنا تھا. پھر کیوں ایسا کیا؟ کہا حضور جہنم میں میں اکیلا جاؤں گا نا, جہنم میں میں اکیلا جاؤں گا نا, لیکن یہ سارے لوگ تو جنت میں جائیں گے, مجھے اکیلا جہنم میں جانا گوارا ہے, لیکن یہ سارے تو جنت میں جائیں گے, یہی میرے لیے کافی ہے. تو غوث پاک کا جلال تھم گیا اور غوث پاک نے اس شخص کو بازوؤں سے پکڑا اور اٹھایا, سر سے کپڑا ہٹا کر کہا اور ہاتھ بلند کر کے کہا آج میں اس معین حسن کو یہ لقب دیتا ہوں کہ یہ غریب نواز ہے. حاضرین اکرام, بڑی بہترین چیز کیا ہے؟ بڑی بہترین و عمدہ چیز. حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, غوث پاک کون ہے؟ کون ہے غوث پاک؟
کیا ہے؟ غوث پاک کیسے ہیں؟ جن کے در سے غریب نواز نکلتے ہیں. غوث پاک کون ہیں؟ جن کے در سے اولیاء نکلتے ہیں. ہر مدرسہ اپنے مدرسے سے حافظ قرآن کو فارغ کرتا ہے، عالموں کو فارغ کرتا ہے، مفتیوں کو فارغ کرتا ہے، محدثوں کو فارغ کرتا ہے. غوث پاک کا فضل دیکھیے، غوث پاک کا مقام دیکھیے. ہر مدرسے میں جو بچہ نکلتا ہے وہ عالم بن کر یا فاضل بن کر نکلتا ہے، لیکن غوث پاک کے مدرسے سے جو بچہ نکلتا ہے وہ اللہ کا ولی بن کر نکلتا ہے، اللہ کا قطب بن کے نکلتا ہے، وہ ابدال بن کر نکلتا ہے، وہ اغیار بن کر نکلتا ہے، وہ غوث وقت کا غوث بن کر نکلتا ہے. غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ غوث پاک کے بارے میں کیا کہیں؟ جامعہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اعلان فرمایا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ. کیا فرمایا؟ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ. فرمایا میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے. غوث پاک سے پہلے آدم تک، غوث پاک کے بعد مہدی تک کسی ولی کو یہ جرت نہیں کہ وہ اس طرح کا اعلان کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی ولی کو جرت نہیں کہ اس طرح کا اعلان کریں. جب غوث پاک نے اس طرح کا اعلان فرمایا نا تو سب سے پہلے غوث پاک کے اعلان پر جس نے اپنا سر جھکایا اور سر جھکا کر کہا حضور سیدی وہ مرشدی، آپ کا سر، آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے دلوں پر بھی ہے. یہ کون فرمایا؟ حضرت غریب نواز، حضرت حسن سنجری خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ غوث پاک بغداد میں ہو کر اعلان فرمائے قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ. میرا پاؤں سارے ولیوں کے گردن پر ہے. تو سارے ولی جو اس وقت مسجد میں موجود تھے ساروں نے اپنے سروں کو جھکا لیا. اور غوث پاک صرف مسجد میں بولے تو صرف مسجد تک بات نہ رہی بلکہ پورے دنیا کے ولیوں نے سنا، پورے دنیا کے ولیوں نے سنا. اور فقہا فرماتے ہیں دنیا کے ولی نہیں، جو گزر چکے وہ بھی اپنے قبروں میں سنا، جو قیامت کی صبح تک آنے والے ہیں، ازل میں ہیں، ان سارے ولیوں نے سنا. اور وہ ولی جو ماں کی پیٹ میں تھے ان ولیوں نے سنا. اور سارے ولیوں نے ایک بار پکار اٹھ کر فرمایا سیدی و مرشدی غوث پاک، بے شک آپ کا قدم ہم سب کے سروں پر ہے. یہ ایک ولی تھے. کون تھے؟ ایک ولی تھے جس نے انکار کیا، بولے کہ ان کا قدم میرے گردن پر کئی کو. غوث پاک طریقت کے بھی امام ہے، شریعت کے بھی امام ہے. فرمایا میرے گردن پر تمہارا قدم کیسے؟ تو غوث پاک کو بات پتا چلی تو غوث پاک بولے میرا قدم اس کی گردن پر کہاں سے آئے گا؟ اس کی گردن پر تو خنزیروں کا قدم ہوگا. اب جب یہ لفظ کہا نا تو حضرت جا رہے تھے کہیں مریدوں کے ساتھ، تو ان کی ایک نظر پڑی. ایک ہمارے اس میں ہوتے نا چمبار دھیڑ وغیرہ جو کالے جانوراں کو پالتے رہتے، تو ان کی ایک بچی بال خانے میں آ کر اپنے بال سکھا رہی تھی، اس پر نظر پڑی تو حضرت دل ہار بیٹھے. اللہ کی منشا، دیکھے اس کے حسن و جمال کو تو اپنا دل ہار بیٹھے. اب وہ سارا مقصد بھول گیا، اسی کے پیچھے لگے. تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا داماد جو بنتا ہے نا وہ خنزیروں کو چلاتا ہے. پہلے وہ خنزیروں کو چلائے تو چلانے کے لیے بیٹی کے ساتھ گئے ان کی. اب خنزیر جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تو سپیڈ نہیں چل سکتے، تو ان کے بچوں کو کھندے پر ڈال کر چلنے لگے. پھر جب سارا معاملہ طے ہو گیا، شادی ہونے کی تھی، تو انہوں نے اور ایک شرط رکھی کہ ہمارا داماد خنزیر سور کا گوشت کھاتا ہے اور شراب پیتا ہے. تو ان کے سامنے اس کا گوشت پیش کیا گیا اور شراب رکھی گئی.
تو وہ گوشت کھانے کے لیے منہ کے قریب لے گئے، کھانے والے تھے، جب یہ شرط رکھی سارے مرید غوث پاک کے قدم پکڑ لیے جا کے، سارے مرید، میرا پیر، پیروں کا پیر ایسے نہیں بولتے ہم لوگ، پیروں کا پیر ایسے نہیں بولتے، وہ صاحب کے مریداں پورے غوث پاک کے پاس آئے، حضور ہمارے مرشد کو بچا لو، مرشد مریدوں کو بچاتا ہے، مرید مرشد کو، لیکن میرا غوث کا دروازہ دیکھیے کہ وہ مرشدوں کو بھی بچاتا ہے، قدم پکڑ کر کہا، تو غوث پاک نے بولا، وہ بولا تھا کہ میرا قدم اس کے گردن پہ نہیں ہے، تو کیوں بچاؤں حضور، ان سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے، وہ بھٹک گئے ہیں، آپ ہدایت لے، اتنا کہنا تھا۔ غوث پاک اپنے قلب پر نظر ڈالتے ہیں، تو یہاں غوث پاک نے اپنا سر جھکایا، وہاں ان کی تقدیر جاگ گئی، وہ گوشت وغیرہ کو سب کو چھوڑ کر بھاگ کر غوث پاک کے قدموں میں آ کر غوث پاک کا قدم اٹھا کر اپنے سر پر رکھ کر کہا، یا غوث پاک، آپ کا قدم میرے گردن پر نہیں، آپ کا قدم میرے دل، میرے ذہن پر، میرے سر پر، میرے قلب پر بھی آپ کا قدم ہے۔ معزز سامعین اکرام، جب غوث پاک کا قدم رکھا، غوث پاک کی حکومت کیا ہوتی ہے؟ غوث پاک کے پاس دو فیصلے، اچھائی سے آیا سینے سے لگائیں گے، برائی سے آیا خبر میں سلائیں گے، تیسرا آپشن نہیں، اچھائی سے آیا سینے سے لگائیں گے، برائی سے آیا قبر میں سلائیں گے۔ ایک مرتبہ غوث پاک مسجد میں چڑھے، مسجد میں جا رہے تھے جمعہ کی نماز پڑھانے، تو مریدوں نے آ کے بولا کہ حضور یہاں گورنر بدلا ہے اور وہ گورنر بڑا ظالم ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ غوث پاک کا دبدبا دیکھیے کیسا تھا، وہ گورنر کیا کہنے لگا، گورنر بڑا ظالم ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ تو غوث پاک سیڑھیاں چڑھتے تھے، چڑھتے چڑھتے کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ گورنر کو بدلا دے، میرا جمعہ ختم ہو کر پھر میں یہ سیڑھیوں سے اترنے سے پہلے گورنر بدلنا چاہیے ورنہ بادشاہ بدل جائے۔ کیا فرمایا؟ بادشاہ بدل جائے گا۔ غوث پاک کا جاہو جلال دیکھیے، غوث پاک گئے، جمعہ ختم کیا، بادشاہ کئی میل دور میں رہتا تھا، جب جمعہ ختم کیا اور غوث پاک جمعہ پڑھا کر اترنے لگے نا، تو بادشاہ غوث پاک کے قدم پکڑ لیے، بولے حضور گورنر بدلا دیا ہے، ابھی آپ کا حکم ہو تو فرمائے۔ حکومت میں فیصلے غوث پاک کے، عدالت میں فیصلے غوث پاک کے، اور زمانے میں فیصلے غوث پاک کے، زندگیوں میں فیصلے غوث پاک کے۔ غوث کو ہم نے کتابوں میں کرامتوں تک محدود رکھ دیا، جھنڈے جھاڑوں کے جھنڈوں تک محدود رکھ دیا۔ کیا غوث پاک کس کو کہتے ہیں؟ صرف کرامت دکھانے والا غوث پاک نہیں، میرا غوث پاک وہ ہے جو وہ زمانے میں تھا، وہ زمانے میں کسی دوسرے کی مجال نہیں کہ غوث پاک کے سامنے آ کر مقابلہ کرے، اور خدا کی عزت و جلال کی قسم قیامت کے صبح تک نہ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب اس طرح کی مجاز رکھتا ہے کہ غوث پاک سے آگے بڑھ سکے۔ کل بھی حکومت ان کی تھی، آج بھی حکومت ان کی ہے، قیامت کی صبح تک حکومت ان کی رہے گی۔ غوث پاک کسی درگاہ میں بیٹھ کر پیری مریدی کر کر 4-5 کرامتیں دکھانے والے پیر کا نام نہیں ہے، غوث پاک برانڈ کا نام ہے، غوث پاک برانڈ کا نام ہے، غوث پاک آ کر اسٹیمپ کا نام ہے۔ غوث پاک کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ 4 کتابوں میں ہم نے تعریفیں کر لی، 4 کتابوں میں ہم نے غوث پاک کے نام بتا دیے، 4 کتابوں میں ہم نے غوث پاک کی کرامتیں بول کر باپ کتنے اچھے کرامتیں دکھائے۔ غوث پاک کو آپ نے کرامتیں دکھانے والا سمجھا؟ پتا ہے غوث پاک کی کتنی قربانیاں ہیں حکومت ہماری اسلام پر، اور کتنے کتنے غوث پاک کے احسانات ہیں ہم پر۔ آج ہم لوگوں کا ایمان بچا ہے غوث پاک کی جوتیوں کے صدقے۔ آج ہم اتنے فخر سے کیوں چلتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، ایک صاحب نے سوال کیا تھا، غوث پاک نے کہا تھا کہ میرا مرید جب مجھے مصیبت میں پکارتا ہے، میں مشرق سے وہ مغرب میں رہے تو میں مشرق سے اس کی ستر پوشی کرتا ہوں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے تو میں مشرق سے اس کے کپڑے کو سیدھا کرتا ہوں۔ تو ایک انسان نے بولا حضرت آپ غوث پاک کا قول ہے کہ غوث پاک کس حال میں بھی مدد کرتے ہیں، اور آپ لوگ غوث پاک کو زندہ سمجھتے ہیں، تو ابھی بھی غوث پاک کی حکومت ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا غوث پاک آج بھی دستگیری کرتے ہیں؟ آج بھی دستگیری کرتے ہیں کیا؟ غوث پاک کا فرمان ہے نا، مرید
یا مریدو لا تخف، اے مریدو مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ کیا آج بھی ہے غوث پاک کی مدد کہ وہ پردہ ہو گئے تو مدد بند ہو گئی؟ تو میرے بھائی یقین مانیے میرا جواب اس وقت شاید میں نے نہیں، غوث پاک نے عطا فرمایا۔ کہا ہاں غوث پاک کی آج بھی مدد ہوتی ہے، پکارنے والے بدل گئے، پکارنے والے بدل گئے، لوگوں کے دل بدل گئے۔ آج بھی سچے دل سے پکارنا، میرا پیر بچانے والا ہے۔ اور الحمدللہ طاہر پیرا نے اپنے آنکھوں سے بے شمار مرتبہ اس کے مظاہرہ دیکھے ہیں، اور میرے ساتھ جو بچے رہتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ پکارنا صحیح۔ ایک وقت تھا، میں لاسٹ مرتبہ بھی یہ واقعہ بتایا تھا، میں اس کو یہی واقعہ بتا کے بولا کہ بھائی بڑے بڑے واقعہ تو میری زندگی میں گزرے ہیں، اور بڑے بڑے دلائل بھی موجود ہیں اس واقعوں کے، بے شمار دلائل، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ تجھے بتا دوں کہ گاڑی میں چلا رہا تھا، آسمان میں اڑی، گاڑی پلٹی اور نیچے گری، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت میرے زبان پر صرف ایک نعرہ آیا تھا، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ خدا کی قسم میرے ساتھیوں نے اور ہم نے اس بات کا مشاہدہ بھی کیا کہ جب گاڑی آسمان پر اڑ کر پلٹ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کسی نے پکڑ کر گاڑی کو آرام سے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے میری تیزی یہی 11ویں کا مہینہ تھا، بیان دینا تھا مجھے، 5:30 بجے رات کو نکلا تھا، شام میں نکلا تھا حیدرآباد سے، پہنچنا تھا 8 بجے۔ کیسا مناسب ہوگا اتنے کم وقت میں آنا؟ آ گیا تو آنے کے بعد جب گاڑی پلٹی نا، تھوڑا دور تھا کہ معاملہ پیش ہوتا، تو سارے جو بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے وہ بیلٹ نہیں لگائے تھے، میں نے کہا کہ بیلٹ لگا لو، تو ایک بچے نے تو سارے بچے لگا لیے، ایک بچہ بیلٹ نہیں لگایا، تو اس کو بھی میں نے ڈانٹا کہ بیلٹ لگا، حالانکہ پورا سفر گزر چکا تھا، صرف 10 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کا سفر باقی تھا۔ اس وقت میں نے کہا بیلٹ لگاؤ، تو بچے بیلٹ لگائے۔ اسی وقت گاڑی ایسی پلٹی کہ وہاں پر پانی تھا، کسی کو کوئی دھکا نہیں، اور ایسا معاملہ پیش آیا۔ میں جب گاڑی سے باہر، جب گاڑی اڑ رہی تھی نا ہوا پہ، میری زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا، صرف ایک ہی تھا، یا غوث المدد، اے میرے پیر، صرف یہ لفظ نکلا۔ تو میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، گاڑی آرام سے اتری۔ جب ڈور نکال کر ہم باہر آئے تو کھیڑے والے آ کر کہنے لگے ایک ہفتہ پہلے اسی کے بغل میں ایک پوری فیملی مر گئی تھی، اسی کے بغل میں ہماری گاڑی گری ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا وہاں تو مرنا مقدر میں تھا، لیکن ہمارے پیر نے ہمیں بچا لیا۔ اب اس سے زیادہ کیا ہمارے پیر کی کرم دکھائے؟ ارے میرے بیٹا، کبھی زندگی میں یاد رکھ، میرا پیر مرا نہیں، میرا پیر کوئی محتاج نہیں، میرا پیر اس زمانے میں جس طرح پکارتے تھے تو مدد کرتا تھا، آج بھی پکار کر دے، میرا پیر بغداد سے جمرہ ملک میں مدد فرمانے پر قادر ہے۔ طاقت ہے تو لگا کے دکھا۔ کشتی ڈوب رہی ہے، غوث پاک اٹھا رہے ہیں، مردہ پکار رہا ہے، غوث پاک بچا رہے ہیں، آ کر کہہ رہے حضور ہمیں اولاد نہیں، غوث پاک عطا کر رہے ہیں۔ اور میرے پیر کو اللہ محتاج بنا کر نہیں بھیجا، مختار بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اے عبد القادر، تیرے نانا کو جس طرح بے مثال بنا کر بھیجا، تجھے بھی بے مثال بنا کر بھیجا۔ نانا بھی بے مثال، نواسا بھی بے مثال۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس کے امتی ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، ہم اس کے مرید ہیں جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ ہمارا نبی بھی بے مثال، ہمارا مرشد بھی بے مثال۔ معزز سامعین اکرام، کتنا فخر کرے، کتنا ناز کرے تو بھی کم ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم مرید ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مردے زندہ کرتے ہیں، میں ایک حدیث نوٹ کر لوں، ایک حدیث آپ کو بچا دوں۔ ایک حدیث، ایک عورت تھی جو اسلام قبول کری حضور کی بارگاہ میں، بڑی پیسے والی مالدار، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کا ایک جوان بچہ تھا، بڑا حسین و جمیل و خوبصورت۔ میں قرآن سے بھی دلیل دے چکا ہوں کہ مردے زندہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ اب حدیث شریف سنیں آپ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، وہ اسلام قبول کری، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا، مال اسباب دولتوں کو سب کو چھوڑ کر اپنے جوان بیٹے کو لے کر مسجد نبوی میں آ گئی۔ تو حضور نے اس عورت کو عورتوں کی مجلس میں شامل کر لیا، اور بچے کو صحابہ اصحاب صفا کے جماعت میں ان کو شامل کر لیا۔
وقت گزرتا رہا، ان کے بڑے چرچے ہوئے مدینے میں کہ دین کے خاطر، نبی کے خاطر اس نے بڑی دولتیں قربان کر دی، اپنوں کو قربان کر دی۔ ماں بیٹے کی بڑی تعریفیں ہونے لگی، بچہ بھی بڑا ذہین، بڑا حسین، جمیل، خوبصورت نوجوان، بڑی تعریفیں ہونے لگی۔ اللہ کی شان، ایک دن وہ بچہ اتنا بیمار ہوا کہ کھاٹ پر پڑ گیا۔ حضور کو پتا چلا، حضور آنے لگے تو بچے کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضور آئے، دیکھا حضور کے چشمان اقدس سے آنسو نمودہ ہو رہے، آنسو نکلنے لگے، مصطفیٰ رو رہے، اور قریب گئے بیٹے، اس بچے کو اپنے مانڈی پر اس کا سر رکھا اور مصطفیٰ کے آنکھوں میں سے آنسو نکل رہا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، مصطفیٰ نے اپنے آنسو پہنچے، اس بچے کے سر کو رکھا اور کہا اس کی ماں کہاں ہے؟ کہا اس کی ماں فلانی جگہ خدمت میں ہے۔ تو کہا اس کی ماں کو بلاؤ، بول کر حضور چلے گئے، اور جاتے جاتے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ کو پتا چل گیا کہ حضور بلا واسطہ تو نہیں ہنستے، نہیں مسکراتے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ نکل گئے تو صحابہ وہیں کھڑے تھے، اس کی ماں آئی، گرتی پڑتی، ایک لوتا بیٹا تھا، ساری پراپرٹی چھوڑ دی تھی دین کے خاطر، بیٹے کے پاس آئی، کبھی چہرے کو چوما، کبھی گال کو چوما۔ جب جوان بچہ جس کے بھروسے پہ ماں بیٹھی ہو، وہ بچہ مر جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب شوہر کا سایہ نہ ہو، اپنوں کا سایہ نہ ہو، کسی کا سایہ نہ ہو، صرف جوان بچے کے سہارے ہو، اور وہ بچہ مر جائے تو کیا ہوگا؟ کبھی گال چومتی، روتی پلاتی، اس کے ہاتھ چومتی، پیر چومتی، کبھی پیروں کی طرف، کبھی چہرے کی طرف دیکھتی۔ تھوڑی دیر اسی طرح معاملہ گزرا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم بس یہی معاملہ دیکھتے رہے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے کے پیروں کے پاس بیٹھی اور بچے کے پیروں کو، اس کے تلووں کو اپنے سینے سے لگائی، اور لگا کر پیروں کو پکڑ کر کہنے لگی، اے اللہ، میرے قبیلے والوں سے میں کیا کہوں گی، کیا کہوں گی؟ دیکھ، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم سب کو چھوڑ کے گئی، تجھے بدلے میں کیا ملا؟ تیرا بیٹا مر گیا۔ جس کے لیے دولت چھوڑ کر گئی، تیرا بیٹا نکل گیا۔ اے اللہ، بڑے تانے دیں گے، بڑا ہم پر ظلم کریں گے، بڑی ہنسی مذاق کریں گے۔ اے اللہ، تو پتھر دلوں کو موم بنانے پر قادر ہے نا، تو مردوں کو جلانے پر بھی قادر ہے۔ اے اللہ، تیرے نبی پر تانا کسیں گے، دین کو برا بھلا کہیں گے، مجھے تماشے کا، تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ اے اللہ، ایسا ہونے نہ دینا۔ اتنا وہ ایسی آواز سے وہ بلند کی نا، تو وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وہ صحابہ رونے لگے۔ اتنی آواز، درد بھری آواز سے وہ الفاظ نکالنے لگی نا، کہ ایسی آواز نکال کر کہنے لگے، اے اللہ، میرے رشتہ دار، میرے اقارب کیا کہیں گے کہ بیٹے کو لے کر گئی تھی بڑا کلمہ پڑھ کر نبی کا، کیا ملا بدلے میں کہ بیٹے کی موت ہو گئی؟ اے اللہ، میں ان کو کیا جواب دوں گی اور ان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو اتنا کہنا تھا، بیٹا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بیٹا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ماں سینے سے لگائی، محبت کری۔ میں کہنا چاہتا ہوں صاحب، یہ حدیث آ کر حسن ہے اور اپنے اس میں اسناد میں مکمل صحیح ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر سے ایک نبی کا غلام، ایک نبی کے خادم اور غلام جب آواز دے، مرا ہوا بیٹا زندہ ہو جاتا ہے، جب میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے امت کی ماں، امتی جب ماں آواز دے تو اس کا بیٹا زندہ ہو جاتا ہے، تو میرے نبی کے امت کا امام، میرے نبی کی امت کا ولی، میرے نبی کی امت کا مرشد، میرے نبی کی امتی کا وہ سردار جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، میرے بعد 5ویں صدی میں ایک ہم سے ایک بیٹا اللہ تعالیٰ دے گا، ایک میرا بچہ آئے گا پوتا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جو آ کر میرے اسلام کو زندگی بخشے گا۔ وہ غوث پاک، کیا مردے زندہ نہیں کر سکتے؟ کیا تعجب کرتے ہو؟ ہم نے بے شمار مرتبہ یہ مراحل بھی دیکھے۔ اور معزز سامعین کرام، خصوصی بات آپ لوگوں کے سامنے کہہ دوں کہ جو حال چال آج کل کے ماحولات چل رہے، اعتراضات، اختلافات، یہ بڑے اپنے اوپر ظلم کے اندیشے ہیں،
ظلم کے اندیشے کیا؟ ظلم ہو رہا ہے، ابھی بڑے ظلم ہم پہ کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس طرح کرنا جائز نہیں، اس طرح کرنا جائز نہیں، لیکن الحمدللہ ابھی چیخ پکار کم ہے اور لوگ کوئی زیادہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے. ان کو پتہ چلا کہ ان کو پتہ چل چکا ہے الحمدللہ کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم ولیوں کی پوجا نہیں کرتے، ولیوں سے محبت کرتے ہیں، سمجھے؟ اور ہمارا عقیدہ مسلم ہے، ڈھلمل عقیدہ نہیں. اور یاد رکھیں آپ بھی ڈھلمل عقیدہ مت رکھو. اللہ سے محبت، اللہ پر توکل. ولی وہ ذریعہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں ہمیں آسانی دلا سکتا ہے. ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیں گے تو کچھ حاصل مدعا نہیں. اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسی دولت سے نوازا ہے. معزز صاحب اکرام خصوصاً اب دیکھیے، آج ایک خصوصی بات میں کہنا چاہتا تھا. کن چیزوں سے پانی سے غسل اور وضو کر سکتے ہیں؟ بہت سے جنوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ایک لوٹے میں پانی لیتے ہیں اور اسی میں ہاتھ ڈوبتے ہیں، وضو بناتے ہیں. وضو نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی بھی یاد رکھو، وضو ہم نماز کے لیے بناتے ہیں تو اس کی یہی دلیل ہے کہ ہم پر کوئی ایسی نجاست طاری ہوئی ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں نظر نہیں آتی، جو ایسی نجاست ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے وضو بناتے ہیں. آیا سمجھ شریف میں؟ اور جب ہمارا وضو نہیں ہوتا تو آپ اپنا ہاتھ چاہے ایک بکیٹ پانی میں ہو یا ایک ڈرم پانی میں ہو ڈال دیتے ہیں، تو یہ جو ہاتھ کا جتنا ہاتھ آپ کا ڈوبے گا اتنی آپ کے ہاتھ کی نجاست اس پانی میں چلے جائے گی. اب جب وہ پانی میں نجاست چلے جائے گی، وہ پورا پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی استعمال شدہ. اب اس پانی کو غیر مستعمل بنانے کے لیے، غیر استعمال شدہ بنانے کے لیے اس پانی کو ہمارے لیے ضروری چاہیے اتنا پانی اس میں ڈالیں کہ پانی بہے. بہت سے ہمارے گھروں میں بھی بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ یہ عادت سے مجبور ہے، معلوم نہیں ہوتا کیا کرتے ہیں. ہر ایک کے گھر میں تو گیزر نہیں ہوتا کہ نل چھوڑ دیا بڑ بڑ پانی آ گیا. گیزر بھی ہوتا تو لوگ کیا کرتے ہیں، بکیٹ میں پانی بھر لیتے ہیں، ہاتھ ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کنکنا ہے کہ نہیں. ڈالتے چیک کرتے نہیں. جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پانی آپ کا غسل کے لائق نہیں ہے. اب آپ اس سے غسل کریں تو بھی غسل نہیں اترتا، وضو بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو پانی سمانا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک جگ مگ لیں، اس میں پانی میں ڈبائیں اور ہاتھ پر تھوڑا پانی ڈال کر دیکھیں کہ ٹھنڈا ہے گرم. ہاتھ ڈبانا، اگر سے آپ ڈبانا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یا منکوں تک، یہ ہے نا منکٹ، یہ منکٹوں تک دھو لیں، اچھی طرح دھو لیں. اب یہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ بکیٹ میں ڈالو، ڈرم میں ڈالو، کیونکہ اب اس کی نجاست دور ہو چکی ہے، یہ ہاتھ دھل چکا ہے. تو آپ پانی ڈالیں تو بھی پانی غیر مستعمل رہے گا، مستعمل نہیں ہوگا. آیا سمجھ میں؟ پہلے ہاتھ دھو لے کر آپ ہاتھ ڈال کر دیکھ سکتے. آیا سمجھ میں؟ اور یاد رکھیں، مسجدوں کے اندر جو ہاؤس بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چوڑے چوڑے ہاؤس، شاید آپ لوگ گئے ہوں گے گلبرگہ شریف میں اور نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ رحمت آباد میں اور دیگر جگہ مساجد جو پرانی بڑی بڑی قدیم مسجدیں ہیں. ہمارے کڑپے کی 7 روڈز کی مسجد میں بھی ہے، ہاؤس محلے کی مسجد 2 ہے، وہاں بھی غالباً ہے. اور دوسری ایک مسجد ہے حجرہ مسجد، جو میں جانتا ہوں وہ مسجدوں میں بھی ہے. تو وہ ہاؤس میں آپ ہاتھوں ڈالو، پاؤں ڈالو نا، تمہیں ڈب جاؤ، پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی لمبائی چوڑائی بڑی ہے. لیکن ڈرم کی چوڑائی لمبائی اس کے مقابلے میں چوڑی نہیں ہے، تو اس لیے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. پانی، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پانی نہاتے وقت چھینٹے پڑتے ہیں بکیٹ میں، تو کیا اس سے پانی ناپاک ہوگا؟ جی بالکل نہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے نظروں سے دیکھا ہو کہ وہ پانی نجاست کی جگہ پر لگ کر اس سے چھینٹ اڑی ہو.
آپ کے جسم میں کہیں نجاست ناپاکی لکو ہے، اس کے اوپر پانی پڑا اور وہاں سے چھینٹا اڑ کو پانی میں گرا تو وہ پانی کے لیے حکم ہے کہ وہ ناپاک ہوا. اگر سے نہیں تو کتنے بھی چھینٹے آپ کو پانی میں پڑیں گے، مقدار دیکھی جاتی ہے. 1 2 3 4 5 چھینٹے گرے ہیں، لیکن بکیٹ پانی کتنا ہے؟ پاک ہے. اس میں 2 3 چھینٹے پڑے تو چھینٹے پانی کے مقدار میں، پاک پانی کے مقدار میں وہ جسم سے لگے ہوئے چھینٹے کم ہے، تو اس لیے پانی ناپاک نہیں ہوتا. اب صاحب بولے تو بکیٹ کے نزدیک کچھ بیٹھ کر نہانا کو، لیکن احتیاط کریں کہ پانی نہاتے وقت چھینٹے کم سے کم اڑے، بڑھ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. اور ایک مسئلہ بھی تھا کہ شاید کہ جس کے گھر میں پانی نہیں رہتا، کم پانی رہتا، تو انہیں غسل اتارنا ہے تو کیسے اتاریں؟ کیا وہ بھی 3 3 مرتبہ پانی ڈال کر نہانا؟ تو یاد رکھیں یہ 3 3 مرتبہ پانی ڈال کر نہانے سے مراد یہ ہے کہ اچھی طرح پانی جسم میں پہنچے. آیا سمجھ میں؟ اگر سے نہیں، آپ 1 مرتبہ جگ سے پانی ڈالتے ڈالتے ملتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کو تسلی ہو گئی کہ پورے جسم میں پانی پہنچ گیا تو آپ کا غسل اتر گیا. آیا سمجھ شریف میں؟ یہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا مراد. آپ وضو بھی دیکھیں نا، وضو بناتے خود 3 مرتبہ ہاتھا ملنا بولتے. ہاتھا 3 مرتبہ ملنے سے مراد کیا؟ پانی اچھی طرح پہنچنا. اور فقہاء اکرام فرماتی کہ اتنا پانی ہاتھ پر ڈالو کہ پانی بہہ جائے، ہاتھ پر سے پانی بہہ جائے تو وہ 3 مرتبہ دھونے کے حکم میں آتا. آپ اچھی طرح نل کے نیچے پانی ڈالے، ہاتھ دھو ڈالے، 1 مرتبہ دھو لیتے بس ہے، 3 مرتبہ دھوئے سکا ثواب ملتا آپ کو. وضو میں بھی 3 3 مرتبہ جو ہاتھ پہ پانی چڑھاتے، کلی کرتے 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھاتے، یہ جو 3 مرتبہ کا ارکام جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا وضو میں، تو یہ 1 مرتبہ بھی اگر سے آپ اچھی طرح کر لیے کہ پورے اوضاع وضو پر پانی اچھی طرح بہہ گیا تو سمجھ جائیے آپ کا وضو مکمل ہو گیا. 3 3 مرتبہ دھو کر پانی کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے اندر پانی بڑا کم استعمال کرنے کا حکم ملا ہے، پانی کی بہت احتیاط ہے. اسی طرح غسل کے ٹائم پر بھی آپ دیکھیں 1 بکیٹ پانی بلہ کا ہوتا ہمارا کو نہانے کے واسطے، اس کے باوجود بھی 3 بکیٹاں پانی نہاتے ہمیں. لیکن یہ حدیثاں بھی حضور سے ہم کو ملتے ہیں کہ جب پانی کی فراغتی ہو تو اچھی طرح پانی نہانا بھی سنت ہے. جہاں پانی کی تنگی ہو وہاں پانی کا احتیاط کرنا سنت ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر تشریف لائے ایک صحابی کے ساتھ، غالباً ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. ایک باغیچے کے پاس گئے تو وہاں ایک ہاؤس تھا پانی کا، بڑی شدت کی دھوپ، آپ ریگستان کی دھوپ عمران گیس والے معلوم، بڑی زبردست دھوپ. تو اب کھجوراں کا باغیچے کے اندر وہ یہ تھا ہاؤس. تو حضور آئے، آ کر بولے کہ میں پانی نہانا چاہتا ہوں، یہ کام کرو. حضور نے اپنا کملی نکالی، اس صحابی کو بولے کہ یہ کملی پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ، پردہ باندھ کر، پردہ پکڑ لے کے کھڑے ہو گئے اور حضور پانی ڈال لیے. پانی بڑا شفاف ٹھنڈا پانی تھا. اب گرم گرم موسم میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑتا ہے تو ایسا مزہ آتا، ماشاءاللہ الحمدللہ، بڑا مزہ آتا. نہیں آپ صاحب، بڑا مزہ رہتا. کیوں بولے تو یہ موقع ہمارے کو بھی ملا تھا ہمارے غوث پیر بھائی کے باغیچے میں، بڑا بہترین مزہ ملا. اور میں پانی نہاتا نہاتا دل میں ارادہ رکھا تھا کہ بھائی میں حضور کی سنت عمل کروں، کیونکہ وہ بھی ریگستان کا، ندی میں بالو ایسی ہے ریگستان کی طرح، اور پانی بھی ماشاءاللہ بور کا پانی، بوڑی کا حکم میں آتا بور کا پانی، تو لے کر نہا رہے تھے، بڑا مزہ مل رہا تھا ماشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہائے کپڑوں پہ. دیکھو حیا سکھانے والے آقا، شرم سکھانے والے آقا، کپڑوں پہ پانی نہا رہے، پھر بھی کیا کیے؟ اپنی کملی دے کے بولے کہ پکڑ کر رکھو. کپڑوں پہ پانی نہا رہے، پانی اٹھا لیے ڈال لیے. بڑا اچھا دکھا حضور کو، لطف آیا. میں بولتا ہوں میرے نبی کو لطف کیا ہے، یہ بات تو اور ہے. اے پانی تو بتا تیرا لطف کیا تھا. جس نبی کے لعاب دہن سے، جس نبی کے لعاب دہن سے کھارا پانی میٹھا ہو جائے، ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑ جائے اور
کٹی ہوئی سڑی ہوئی ایڑیاں جڑ جائیں، وہ میرا نبی جب پانی نہاتا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی پانی کتنے مزے سے نہاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اہل صوفیہ کا یہ تصور رہتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پانی مزے سے نہاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھائی نبی پانی مزے سے نہیں نہاتے، بلکہ پانی نبی کو لگ لگ کے مزے لے رہا ہے۔ یہ پانی کی قسمت ہے کہ مصطفیٰ، ارے جب اسماعیل ذبیح اللہ کے تلووں کو لگ کر پانی آب زمزم بن سکتا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کو لگ کر پانی آب زمزم بن کر پورے دنیا کے پانیوں کا سردار بن سکتا ہے، ایک اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کی تاثیر ایسی ہو تو جو نبی اسماعیل کا بھی نبی ہو، اور اس کے جسم کو مبارک کو لگ کر جو پانی گرتا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ معزز حاضرین اکرام، پانی نہائے سرکار، مزہ آنے لگا، اور پانی نہائے مزہ آنے لگا، اور پانی نہائے مزہ آنے لگا۔ پھر وہ صحابی سے پوچھا تمہیں تکلیف تو نہیں ہے؟ اگر سے تم اجازت دو تو میرا جی چاہتا ہے کہ اور نہاؤ۔ اجازت کس کے پوچھ رہے ہیں؟ جو کپڑا پکڑ کے کھڑے ہیں تاکہ ان کے ہاتھوں میں کہیں تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے جس کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے صحابہ تیار ہے، سرکار ان کا کس طرح خیال رکھتے ہیں۔ اگر سے تم اجازت دو تو میں اور نہ ہوں؟ بولے یا رسول اللہ اجازت کی کیا بات ہے، سارا سب کچھ تو آپ کا ہے۔ تو سرکار اور پانی نہائے، اور پانی نہائے، اور پانی نہائے۔ پھر پوچھا تم اجازت دو تو اور نہ ہوں؟ سرکار کو مزہ آنے لگا، بولے یا رسول اللہ اجازت کی کیا بات ہے، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ وہ صحابی رسول تھے نا، صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ بس کرو لے یا رسول اللہ، ہاتھا دکھتی ہی بول رہے۔ ہمارے بچے بولتے نہیں بس لو صاحب بچے بیٹھو، وہ عقیدہ صحابہ کا۔ پھر سرکار پانی نہا کر جب مزہ ملا نا سرکار کو، پھر بولے اب تو نہا، تو نہا۔ تو بولے یا رسول اللہ نہیں نہاؤں گا۔ نہیں یا رسول اللہ ضرورت نہیں ہے۔ بولے نہاؤ تم۔ بولے یا رسول اللہ نہیں، چلیں گے، آپ کو انتظار کرنا نا مجھے پسند نہیں۔ بولے انتظار کیسا؟ تو نہائے گا تو ہی بدلہ پورا ہوگا۔ انصاف والے آقا دیکھیے کیسا انصاف فرماتے ہیں۔ بولے تو نہائے گا تو ہی بدلہ پورا ہوگا، تو اچھی بات ہے۔ وہ نہانے لگے نا تو ٹھہر، حضور چادر بن کر کھڑے ہیں۔ پھر حضور آج کے صاحبہ مریداں ساتھ میں بٹھا لے کو کھانا نہیں کھاتی، عزت کم تھی۔ مریداں کا دسترخوان الگ، صاحباں کا دسترخوان الگ۔ یہ دیکھو کملی والے آقا کا کام، سبحان اللہ، کملی پکڑ کر کھڑے ہیں۔ میں بولا اے صحابی تیری قسمت پر ناز کرے، کیا قسمت ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے ذرا پانی ڈالے، یا رسول اللہ بس ہے ہو گیا۔ بولے نہیں اور ایک بار نہاؤ۔ بولے اور ایک بار نہائے، مزہ آیا؟ بولے یا رسول اللہ آ گیا بس مصطفیٰ۔ بولے نہیں اور نہاؤ۔ پھر اور مرتبہ ڈال لیے، مزہ آیا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ، چلیں گے یا رسول اللہ بس ہے، آپ کملی یہ کیجیے۔ نہیں اور ایک بار نہاؤ۔ میں جتنے بار نہایا اتنے بار تم نہاؤ، اور جتنے دیر تم کملی پکڑ کے کھڑے میں کھڑوں گا تب بدلہ پورا ہوگا۔ معزز سامعین اکرام دیکھیے میرے آقا کا، تو یہاں سے ایک سنت ظاہر ہوتی ہے، جب پانی ہمارے پاس موجود ہونا اچھی طرح تو الحمدللہ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہم، اور جب پانی قحط ہو پانی کا تو اس کو کم استعمال کرنا بھی سنت ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم وہ دور بھی دیکھتے ہیں جب سرکار کے صحابہ جنگ کے میدان میں گئے، پانی نہیں ملا تو حضور کے پاس ایک لوٹا لائے، اس میں تھوڑا سا پانی کے خطرے موجود تھے، سرکار نے اپنی انگلی ڈالی تو فوارے نکلنا شروع ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، اس طرح پانی کا حکم ہے، تو لہٰذا پانی کا کتنا کم ہو سکے اتنا استعمال کرنا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ استعمال مت کریں، کیونکہ اب ہمارے ٹینکے میں پانی ہوتا نہیں مسئلہ، پھر پانی 2 دن کے ایک بار آتا، جب تک تکلیف آئی نا سب گھر میں ایسے والے ضرورتوں کو وغیرہ برتنوں کو کھانے پکانے میں جو پانی کی تکلیف پیش آتی، یہ ساری تکلیف ہمارے ذمے میں ہوتی، اس لیے پانی کتنا کم ہو سکے اتنا استعمال کریں۔ حسن بصری کا واقعہ سنائیں صاحب۔ انشاءاللہ حسن بصری کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ تو بڑی طویل ہے ان کے۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں ایک اختلافی روایت ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پال لکڑے ہیں، اور وہ آ کر حضرت مولا کائنات کے خلیفے بھی ہیں،
اور انہوں سے خلافت چشتیہ چلا. جو چشتیہ خلافت ہے حضرت حسن بصری سے آئی، بعضوں کے نزدیک خلافت نقشبندیہ بھی انہی سے آئی ہے. اور حسن بصری اور رابعہ بصری یہ دونوں کو بھی ایک زمانے کے کہتے ہیں. بعض لوگوں کی طرف اختلاف بھی ہے. حسن بصری ایک مرتبہ آئے رابعہ بصری سے کہنے لگے اللہ کے اوپر تو کہاں تک پائی ہے مقام، دیکھ میرا مقام کہاں ہے. تو حضرت حسن بصری کیا کرتے ہیں، اپنا ہاتھ کاٹتے ہیں تو دکھاتے ہیں تھوڑا خون نکلا، تھوڑی راکھ نکلی. بولے کہ اللہ کی یاد میں میں اتنا جلی. تو پھر حضرت حسن بصری جب یہ کرے نا تو رابعہ بصری سلام اللہ علیہ وہ کیا کری، وہ اپنا ہاتھ کاٹ کر بتائی تو دیکھتی کیا ہے، خون نکلا نہیں، صرف راکھ نکل رہی ہے. انہوں نے کہا تیرا ابھی اللہ کی عشق میں جلنا باقی ہے، میں نے پورا جل گیا. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اپنے وقت کے ہیں. بارے واللہ عالم بالصواب. آپ نے اپنے زکوٰۃ کا پیسہ کن کن کاموں کے لیے خرچ کیا کر سکتے ہیں، یہ رمضان کے اندر تفصیلاً اس کی گفتگو میں مسجد کے بیان میں کرتا ہوں. بہرحال مختصر آپ کو بتاؤں. دیکھیے زکوٰۃ ادا اسی وقت ہوگی جب کسی کو اس کا مالک بنائے، جو حقدار ہے. زکوٰۃ لینے کے لیے ہمارے اس میں شرعی مسکین اور شرعی فقیر یہ دونوں بھی حقدار ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں گے یہ نوے نامہ کیا ہے، یاد رکھیں شرعی مسکین اس کو کہا جاتا ہے جو اسے کھانا بھی نصیب نہ ہو بڑی مشکل سے، اور شرعی فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے ضروریات میں ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس گھر ہے. کیا ہے؟ گھر ہے، یا کرائے کا ہے یا کوئی اور بھی گھر ہے، فین ہے، اے سی ہے، فریج ہے. اے سی کو بھی ضروریات میں سے لیا جاتا. تو جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے وہ شرعی فقیر میں سے آتا. اور شرعی مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ گھر ہو، نہ دار ہو، نہ ٹھکانہ ہو، وہ شرعی مسکین میں سے آتا. فطرہ شرعی مسکین پر لاگو ہوتا، شرعی فقیر پر نہیں. یاد رکھیں جو ہمیں رمضان میں فطرے دیتے نا، یہ فطرے شرعی مسکین کو دینا، فقیر کو نہیں. اور زکوٰۃ شرعی فقیر اور شرعی مسکین دونوں پر آ سکتی ہے. فطرے کی رقم کاٹ نہیں سکتے. 100 روپیہ فطرہ ہے تو 100 روپیہ مکمل دینا، زکوٰۃ کی رقم کاٹ کر دے سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کس پر خرچ کر سکتے، مسجدوں پہ خرچ نہیں کر سکتے، مدرسوں پہ خرچ نہیں کر سکتے، اور نمبر 3 درگاہوں پہ خرچ نہیں کر سکتے، اور اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کر سکتے، دادا دادی نانا نانی پر خرچ نہیں کر سکتے. یہ پیسہ آ کر اپنی بہن ہے دے سکتے ہیں، کوئی غریب بھائی ہے اس کو دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں ان کو دے سکتے ہیں. اب یہ پیسہ کسی انجمن میں لگانا بھی جائز نہیں، کبھی بھی یاد رکھیں. ٹرسٹوں میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹرسٹوں کے اوپر اختلافی ہے لیکن جواز کا فتویٰ ہے علماء کے نزدیک. زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب مکمل اختیار اس کو دے دے. اب سپوز ایک بچہ ہے، ایک انسان ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ دے دیے، انہوں لے لیا. دوسرے دن وہ پیسہ انہوں نے لے کر کسی کے پاس آیا، بولا کہ بھائی مسجد بن رہی ہے نا، میرے طرف سے میں یہ پورا پیسہ 10,000 روپیہ میں رکھ لیتا ہوں میرے جیب خرچی کے واسطے، 2 لاکھ روپیہ مجھے کیا ضرورت ہے، پورا پیسہ میں مسجد کو لگا دیتا ہوں بولے تو اسے بولتے ہیں شرعی ہلا. کیا ہے؟ شرعی ہلا. ایک رات گزر گئی اور مکمل اختیار اسے دیا، وہ پیسے کے ساتھ کیا بھی کر سکتا، مکمل اختیار دیا اسے. تو اس کے بعد وہ دوسرے دن وہ پیسہ زکوٰۃ کا نہیں رہتا، زکوٰۃ اس شخص پر ادا ہو گئی. اب وہ پیسہ انہوں چاہے کسی کو بھی دے وہ تحفہ ہوگا، نیاز ہوگی. تو مدرسوں میں سارے لوگ اسی طرح شرعی ہلے کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کن کن پر کاموں میں لگا سکتے ہیں؟ کاموں میں لگانا، زکوٰۃ کاموں میں نہیں، انسانوں پہ خرچ کریں زکوٰۃ کا مال. آپ کھانے کا اناج دے سکتے ہیں لوگوں کو زکوٰۃ میں. اب رمضان شریف میں ہم لوگ پیکیج بانٹتے غریبوں کو، تو اس میں بھی زکوٰۃ مل کو رہتی، لیکن سادات کو جو ہم لوگ پیکیج دیتے ہیں اس میں احتیاط کرتے کہ اس میں زکوٰۃ ملے نہیں. عموماً زکوٰۃ کا پیسہ زیادہ نہیں رہتا ہمارے پیکیج میں، زیادہ ہمارے جیب کا پیسہ لگتا. رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ ہے صاحب؟ فجر کی نماز پڑھو ماں چکے نہ سکا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اور استغفار کی کثرت کرو، کم سے کم عصر کی اور مغرب کی نماز کے بعد درمیان میں 313 مرتبہ استغفار کی کثرت کرو، اور فجر کی نماز اور باقی پورے نمازوں کی کثرت کرو. بس آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا فرما. بے اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بولے ہیں؟ دیکھیے اولاد اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے.
ہر چیز پر وظیفہ کام آتا نہیں. وظیفے مطلب کیا, وظیفہ کیا کر سکتا ہے کہ اللہ نہیں دینا چاہتا تو وظیفہ کرے تو مل جاتا کیا وہ کام؟ وظیفہ ایک ذریعہ ہے بس. ہر ایک چیز کو, شوہر بات سنتا نہیں تو وظیفہ, گھر میں برکت نہیں تو وظیفہ, کاروبار چلتا نہیں تو وظیفہ, بچے پیدا ہوئے نہیں تو وظیفہ. ہر چیز پہ وظیفہ ضروری نہیں ہوتا. پھر بھی میں انشاءاللہ آپ کے لیے کہتا ہوں, حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, بولے حضور میں بڑی پریشانی میں ہوں, میرے لیے کوئی وظیفہ دیں. تو مولا نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو. پھر دوسرا شخص آیا, بولا حضور مجھے میرے پاس مال جتنا بھی آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے, مال میں برکت نہیں ہے, کیا کریں؟ تو فرمایا استغفار پڑھو. پھر تیسرا شخص آیا, حضور مجھے اولاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو حضرت مولا کائنات فرمایا استغفار پڑھو. تو صحابہ نے پوچھا ہر 3 مسئلوں کے لیے بھی استغفار دیے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا استغفار ہی ہمارے لیے بہت کافی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ بعض وقت ہمارے کرے سو گناہ پر اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا رہتا, تو اس کی وجہ سے بھی اولاد استغفار کی کثرت کریں تو آپ کے لیے اولاد ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر وہ اسلام قبول کرے, اور جب حضور کے بارگاہ میں آئے اس وقت جنگ احد وہی جنگ تھی جہاں امیر حمزہ جو کمانڈر تھے اسلام کے اور سرکار کے چاچا بھی تھے وہ شہید ہو گئے. تو ان کے بعد جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کمانڈر ہی دیے, جو اور وہ جس جنگ میں ہوتے وہ یہ مشہور و معروف تھا, وہ جنگ فتح یاب ہوتے, چاہے وہ 5000 کے مقابلے میں 5000 کا لشکر ہو اور آگے مخالفین آ کر 15000 میں ہو, پھر بھی خالد بن ولید جنگ جیت کر آتے تھے. یہ بڑی مہارت ہے ان کی. لیکن ہر کسی کے واقعات بتانے کے لیے وقت بھی مقرر نہیں ہوتا اور وقت بھی زیادہ. حسن بصری کا واقعہ بیان کریں. ہو گیا, بول دیا اس کے بارے میں. ہم انسان کو جنات کیوں نظر نہیں آتے ہیں, ایک اس میں ایک لطیفہ یاد آیا مجھے. تو یہ کا تو اتنا کامنٹ سوال نہیں, ایک معمول سے سوال پوچھے تھے ہمارے ایک استاد کو, تو کہ بھائی انسانوں کو جناتاں دیکھ سکتے ہیں لیکن جناتاں انسانہ کہیں کو نہیں دیکھ سکتے. بولے تو انسانہ کی شکل میں ہے جو شیطانات بلا کے ہو گئی اس کو جناتاں دیکھتے نہیں. بولے ہمارے استاد. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جناتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہماری آنکھوں سے چھپا دیا. بروز قیامت جنات ہمیں نظر آئیں گے لیکن جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے. یہ اس لیے تھا کیونکہ ان کے جو قد ہے, ان کی جو عمریں ہیں, ان کا جو چہرہ ہے, یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مخفی رکھنا تھا, ورنہ تو انسان ڈر جاتے, گھبرا جاتے. فرشتوں کو, جناتوں کو, جو غیبی مخلوق ہے, ان کو اللہ تعالیٰ چھپانا ہی مراد ہے کہ انسان کمزور دل کا ہے, ان کو دیکھ کر تاب نہیں لا سکتا. قبرستان کے پاس سے نہیں جا سکتے ہمیں, مردے خبر میں سویا کو ہے, باہر کو آتا کیا تو بھی مردہ قبرستان سے جا سکتے نہیں, وہ ہماری حالت. جنات ماموں آ گیا تو کیا حالت ہوتی ہماری. ہمارے امان صاحب کا سوال کرتے ہیں, ایک صاحب کا تو کیا نماز کا طریقہ بتائیں. اچھا ماشاءاللہ صاحب, اللہ آپ کی عمر دراز کرے, آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ دے. صاحب سے مراد لفظ صاحب بزرگ و برتر کو کہتے ہیں, ایک بزرگی لفظ. ہر وہ بزرگ و برتر کو صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں, جس طرح اللہ بھی صاحب ہے. سمجھ آیا نا, صاحب لفظ بزرگ کو کہتے ہیں. ہمارے عرف میں یہ مشہور ہے صاحب. صاحب بولے تو صاحباں بولے تو سیدان کو بولتے ہیں, لیکن بلا جن خلیفے بھی اپنے آپ کو صاحب بولے تھے. صاحب بولے تو ایک بزرگی لفظ ہے, عام لفظ ہے, لیکن سید خاص لفظ ہے, صرف سیدوں کے لیے لگ سکتا. اور دوسرا آ کے نماز کا طریقہ. الحمدللہ نماز کا طریقہ تو صاحب تمہاں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں خود بخود سیکھ لیتی, ٹینشن نہیں. اور نماز کا طریقہ بھی الحمدللہ عموماً آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے. مکمل نماز کے لیے نیت چاہیے, ضروری ہے. جو نماز وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنے رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ اس کی نیت کر لیں, بس کافی ہے. اور اس کے بعد قبلہ روح ہونا, پیروں کی انگلیاں, ہاتھوں کی ہتھلیاں, چہرے کا اور نظروں کا قبلہ روح ہونا. اور تکبیر کانوں تک, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے صرف کندھوں تک تکبیر باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر. مرد ہیں تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے, عورتیں ہیں تو سینے پر ہاتھ باندھیں گے, اور اس میں تسمیہ پڑھیں گے اور ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد
تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، الحمد کا سورہ اور ثانی سورت پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں گے. رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر کر کر رکوع کریں گے تو اس میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے سبحان رب العظیم. 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد بول کر آپ آ کر قوما میں کھڑے ہو جائیں گے. جب کھڑے ہوں گے تھوڑی دیر سبحان اللہ پڑھنے تک جتنا وقت لگتا اتنا وقت کھڑا ہونا. پھر اس کے بعد اللہ اکبر تکبیر لگاتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے یاد رکھیں گھٹنے پہلے لگیں گے، بعد میں ہتھیلیاں لگیں گی اور بعد میں ناک لگے گی، اس کے بعد پیشانی لگے گی. یہ خیال رکھیں. اس کے بعد جب سجدے میں جائیں گے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اور تسبیح پڑھتے وقت نظر آ کر ناک پر رہنی چاہیے. پھر آ کر اللہ اکبر تکبیر بول کر پھر جلسے میں بیٹھیں گے. جلسے میں جب بیٹھیں گے دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر اس کی معمولی حالت پر اس طرح رکھ دیں، دونوں زانوں پر رکھنے کے بعد رب اللہم اغفر لی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہہ کر پھر سجدے میں جائیں. پھر اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھیں 3 مرتبہ. پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر قیام میں آ جائیں. پھر دعا، پھر آ کر تسمیہ پڑھیں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے، پھر ثانی سورہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر رکوع کریں گے. اسی طرح عموماً ہوگا. پھر بعد میں دوسرے سجدے کے بعد پھر جلسے میں بیٹھیں گے. اگر 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی، جلسے میں بیٹھیں گے. التحیات پڑھیں گے اور التحیات تشہود پڑھتے وقت اشہد اللہ بولتے وقت اشہد اللہ الہ الا، جب اقرار کرتے ہیں تو انگلی کو اوپر اٹھائیں، الا اللہ پر انگلی گرا دیں. اگر سے 2 رکعت والی نماز ہے تو درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھیں. دعائے معصورہ نہیں آتی تو کوئی اور دعا بھی پڑھ لے سکتے ہیں آپ، یا یہ بھی نہیں آتا تو ربنا غفر لی بول سکتے ہیں. پڑھ کر آپ سیدھے طرف اور دائیں طرف سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیر لیں. اگر سے 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی ہے تو دوسرے جلسے میں جو قاعدے میں بیٹھتے ہیں آپ تو صرف التحیات پڑھیں گے، انگلی اٹھائیں گے اور درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے، فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. فرض نماز ہے تو تیسری اور چوتھی میں صرف فاتحہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ فاتحہ پڑھیں گے. اور یاد رکھیں آپ، شاید آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم، سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا مستحب ہے، سنت نہیں. صرف نماز میں کھڑے ہونا. بس صحابہ سے منقول ہے کہ سرکار کچھ پڑھتے تھے کیونکہ سرکار کی داڑھی ہلتی تھی. اب بزرگان دین کیا فرمائے، فقہا کیا فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرمائے، سرکار شاید سورہ فاتحہ پڑھے ہوں گے. دعا سورہ فاتحہ بھی ایک دعا ہے تو دعا پڑھو. اگر سے آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیے تو بھی آپ کی نماز ہو جاتی. سمجھ میں آیا نا؟ تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض نماز ہے، کون سی؟ فرض نماز. یاد رکھیں، پھر بول رہا ہوں فرض نماز تیسری اور چوتھی، مغرب کی ہو یا عصر یا عشاء کی نماز ہو، ظہر کی ہو، یہ 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز جو فرض نماز ہے اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے. پڑھیں گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے صرف دعا، کوئی بھی دعا پڑھ لیں گے تو بھی چلے گا، نماز مکمل ہوگی آپ کی، اور سلام پھیریں گے ختم کریں. لیکن سنت نماز میں 4 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لازم سنت ہے، سنت نہیں بلکہ واجب ہے. 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 4 رکعت میں آپ آ کر ثانی سورہ پڑھیں گے، چاہے وہ سنت ہو چاہے نفل ہو. واجب نماز بھی آپ وتر جب پڑھتے آپ تیسری رکعت میں اٹھ کر کھڑے ہوتے تو سورہ فاتحہ اور ثانی سورہ پڑھتے، پھر تکبیر کہتے اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ لیتے، اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھ لیتے. پھر اس کے بعد آپ آ کر کیا پڑھتے؟ دعائے قنوت پڑھتے، ثنا نہیں، دعائے قنوت. کیا پڑھتے؟ دعائے قنوت. اگر سے دعائے قنوت بھی نہیں آتا تو سیکھنا لازم ہے، کمپلسری سیکھیں. جب تک نہیں سیکھتے، سیکھنے تک آپ کیا کریں، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن اس کی عادت نہ بنائیں، دعائے قنوت جتنا جلدی ہو سکے یاد کریں. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ پورا نماز کا طریقہ مکمل آ گیا نا سمجھ میں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، دین و اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آخری دن ہے، ذرا بہرحال آج 2-3 دن سے صاحب جلدی آتی ہیں، آدمی لیٹ سے آتی ہیں. ذرا جلدی آنے کی کوشش کرو، جلدی ختم کریں گے. اب کہیں کا ختم کر دیں، کیا بلا دن ہے، کل ایک دن ہی بچ کو ہے. سو کل ذرا لیٹ ہوتا بیان ہو. ہاں 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 تم اعلان کریے آپ سب. ہاں بیان نہیں آنے تو کل
آستان غوثیہ میں بڑے مکان میں حضور غوث پاک کے آثار مبارک دکھائے جاتے ہیں۔ بڑے غوث پناہ صاحب کے زمانے میں، طاہر پناہ صاحب کے زمانے میں بھی آثار شریف دکھاتے تھے۔ چند ماحولات کے چلتے ہوئے اس آثار شریف کو بند کیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ غوث پناہ صاحب کے زمانے میں کیا کیا چلا کہ پھر یہ غوث پناہ صاحب کے زمانے میں وہ شروع ہوتا ہے۔ سمجھ میں آنے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کل آپ کو ٹھیک 4:30 بجے آستانے میں صرف آثار شریف کو کیسا زیارت کرا دیں گی، اور جو ٹائم آثار شریف کا ہے کہ 12 فات میں سیم یہ ٹائم ہے۔ الحمدللہ سب لوگ آ جائیں، آ کر آثار غوث پاک کی زیارت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس غوث پاک کے منہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کی زندگیاں کو بہتر بنائے، اور آخرت اور دنیا اور آخرت کے دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین کرام سب کو سنائیں اور کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور آ کر زیارت کریں آثار مبارک کی۔ آمین آمین بجائے طٰہٰ و یاسین، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ کل برائے مہربانی ذرا جلدی آ جاؤ۔